السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دیں، آمین۔ پھر سسٹرز ہم لوگ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 تک تفسیر اور آیت نمبر 43 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیت نمبر کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ جب وہ دکھا رہا تھا ان کو، إِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آمنے سامنے آئے، فِي أَعْيُنِكُمْ تمہاری نگاہوں میں، قَلِيلًا تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا تم کو، فِي أَعْيُنِهِمْ ان کی نگاہوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ فیصلہ کرے اللہ کام کا جو کہ ہے پورا ہونے والا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف سب کام لٹائے جانے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تم آمنا سامنا کرو، فئۃً کسی بڑی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذہب ریحکم اور تمہارا وقار جاتا رہے گا یا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیت نمبر 43 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی غور طلب ہے اور آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اس کو یاد کرنا ہے اور آپس میں گڑ مڑ نہیں کرنا۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہی ابھی موضوع جاری و ساری ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا لیسن کتنا ایمان افروز ہے۔ اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کو اللہ دکھا رہا تھا تمہارے خواب میں ان لوگوں کو تھوڑا، اور اگر ان کو زیادہ دکھاتا تو البتہ تم بزدل ہو جاتے اور آپس میں جھگڑا کرتے معاملات میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہیں سلامت رکھا، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینے کے رازوں کو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی چیز دکھا دینا یہ حق میں مبنی ہوا کرتا ہے، ویسے بھی انبیاء کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں سیدنا اسماعیل کو کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے بارے میں دکھایا گیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا
کہ آپ لوگ تیاری کریں، ہم عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، حق پہ مبنی ہوتا ہے اور وہ سچ ہوتا ہے۔ انبیاء کو ادھر ادھر کے خواب نہیں آیا کرتے، بلکہ جو بھی خواب آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ تو خواب میں آپ کو کیا دکھایا گیا کہ کافروں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو اسی چیز کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت، طاقت اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو بات تھی کہ مسلمان یعنی کہ کفار مسلمانوں سے زیادہ نہیں تھے، تو ایک طرح سے یہ سچ بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے۔ اور دوسرا یہ کہ بعد میں انہی کفار میں سے بہت سارے صحابہ کرام میں بھی شامل ہو چکے تھے، یعنی کہ جو کفار کی تعداد تھی ان میں بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہو کر صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک طرح ان کو کہا گیا، دکھایا گیا کہ کفار بہت کم تعداد میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوں ان کا کم کر کے دکھانا، اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر تمہیں دکھاتا ان کو زیادہ، البتہ تم بزدل ہو جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، البتہ تم جھگڑا کرتے معاملات میں، یعنی کچھ صحابہ کرام آپس میں کہتے کہ جنگ کی جائے، کچھ کہتے کہ نہ کی جائے، کچھ ہو سکتا ہے میدان ہی چھوڑ جاتے۔ ایسا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا کی، استقامت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالوں سے واقف ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو خوب جانتا ہے جو سینوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو اسی کی پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ جتنا کسی کا اسٹیمنا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اس پہ اتنی ہی ذمہ داری ڈالی گئی جتنی وہ نبھانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ ابھی ہم نے جو پڑھا وہ خواب میں دکھایا گیا تھا، اور پھر مزید حقیقت میں میدان جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا تو یہ اس وقت کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کو جب آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلا تھوڑا، ویکللکم اور تھوڑا کر کے دکھا رہا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ کام کا جو کہ پورا کرنے والا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے تھے، حالانکہ ایک طرف تو کفار کا لشکر بہت بڑا تھا اور وہ اسلحہ سے لبریز تھا، مکمل جنگی تیاری کے ساتھ تھا، اور مسلمان کم تھے۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ دونوں فریق جم کر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک فریق میدان چھوڑ کر ہی بھاگ جائے، یا پھر مسلمان ہی تذبذب کا شکار ہو جائیں، ان کے پاؤں لڑکھڑا جائیں۔ مسلمانوں کو ثبات عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اور یاد رہے کہ یہ ابھی شروع سٹارٹ میں ہی پیش آیا، یعنی کہ دونوں کو ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نظر آ رہا تھا۔ اور اس میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کیا کیا کہ گول دائرے میں مسلمانوں کو کھڑا کیا۔ اگر صف بنا کر کھڑا کرتے تو ہو سکتا ہے مسلمان گنے جاتے، لیکن مسلمانوں کو گول دائرے میں کھڑا کیا گیا، درمیان میں سے دائرہ خالی تھا، اور سائڈوں پہ مسلمان دور سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آ رہے تھے، کیونکہ کفار نیچے کی جگہ پہ تھے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، اور مسلمان اونچی جگہ پہ تھے۔ بعض اوقات جب انسان بلندی پہ ہوتا ہے تو اس کا رعب اور دبدبہ ایسا طاری ہوتا ہے، یوں لگتا کہ یہ ہمارے اوپر
فوراً چڑھائی کر دیں گے، ہمارے اوپر ہی آ گریں گے۔ اور بعد میں جب خوب مار کا آرائی ہو رہی تھی تو اس وقت مسلمان کافروں کی نگاہوں میں دونے نظر آ رہے تھے، زیادہ نظر آ رہے تھے، گویا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں غالباً آل عمران میں، وَأُخْرَىٰ قَافِلَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثل دو آنکھوں کا دیکھنا، یعنی کہ دونا کر کے ان کو دکھایا جا رہا تھا کہ مسلمان جتنے تھے اس سے ڈبل ان کو دکھائی دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا بھی ساتھ تھا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب دبدبہ ان پہ طاری کر دیا، اور مسلمانوں کا رعب دبدبہ ایسا طاری ہوا کہ کفار پست ہو گئے، وہ گویا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ان کو یہ تھا کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، ان کے حوصلے اتنے پست ہو گئے گویا کہ پاؤں اکھڑ رہے تھے، اور یہاں تک کہ پہلے شیطان نے بھی خوب ان کو ورگلایا، خوب ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب خوب میدان گرم تھا، جنگ عروج پہ تھی، اس وقت شیطان ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، کہنے لگا کہ میں تو وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے معاملات کا، وہ پورا ہو کر رہے، اس کو پورا کر کے ہی اللہ تعالیٰ رکھیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی سب کاموں کا انجام لٹایا جاتا ہے، ہر کام اللہ کے سپرد ہی کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے قدم اٹھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ مکمل بھروسہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم کسی بڑی جماعت سے مقابلہ ہو، کسی بہت بڑی جماعت سے تمہارا سامنا ہو میدان جنگ میں، اس وقت کیا کرو، فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ، واذکروا اللہ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی کی کنجی کیا بتائی گئی، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان کچھ خطرہ محسوس کرے، دل انسان کا ڈر رہا ہو کہ میں مغلوب نہ ہو جاؤں، یا کسی دشمن کا ڈر ہو، اس وقت حل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اسی میں انسان کی فلاح و کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ جو مسلمان مومن ہوتا ہے وہ جمعیت پہ نہیں رہتا، بہت بڑے گروہ پہ اس کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی سورہ بقرہ کے لاسٹ میں ہم پڑھ چکے دوسرے پارے میں، جہاں طالوت اور جالوت کا واقعہ تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اس وقت طالوت کے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اہل طالوت بھی کتنے تھے، 313 ہی غالباً بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے غالب آ گئے تھے۔ تو وجہ کیا ہے، انسان کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، توکل بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اپنی جمعیت پہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔